اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ جی ہاں، علم دین کا خزانہ، اور سب سے بڑھ کر اٹ کیپس اس اپ ڈیٹ واٹس دا لیٹسٹ۔ معاشرے میں انفرادی طور پر جو ماہرانہ رائے ہمارے مسائل کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی فیڈ بیک ہمیں مزید اس بات پر انکریج کرتی ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس سلسلے کو ڈیزائن کریں، ایسے سوالات جو صحیح طرح ہمارے ایشوز کو ایڈریس کریں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری رہنمائی فرمانے، ہمیں سکھانے، ہمیں سمجھانے ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، آئیے اپنے سلسلے کے کویشچنز کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سینٹنس یوز کیا جاتا ہے کہ ایوری انوویشن از این ایرر، ہر نئی بات غلط ہے، یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر دو معاملات ہیں۔ وی کی ناٹ ایکسپیکٹ اے ورلڈ فری آف انوویشن، ایک ایسی دنیا جہاں پر ایجادات نہیں ہوتی، بزنس بغیر ایجاد کے چل رہا ہے، ٹیکنالوجی بغیر ایجاد کے چل رہی ہے، تعلیم بغیر ایجاد کے چل رہی ہے، تو ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے پیرالل ایک سیٹ اپ ہے جو گھر کا سیٹ اپ ہے، جس کو ہم روایتی سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں، فیملیز کا سیٹ اپ ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئی چیزوں کو نہیں آنے دیا جاتا۔ They are stick to what is traditional, what is old, what is stereotype، جسے آپ کہتے ہیں to rut with the profession، یعنی اسی کام کو کرنا ہے جو میں دیکھتا رہا ہوں، نئی چیز کو آنے نہیں دے رہا۔ اور پھر ایک سب سے اہم ہے، وہ ہماری دینی زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے۔ اس میں نئی ایجاد، انوویشن، انوینشن، ڈیولپمنٹ، پروگریس، ریفارمیشن، تو اس سارے حوالے سے جو انوویشن کا کانسیپٹ ہم نے کور کانسیپٹ ڈسکس کیا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسے تو یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے غلط ہے، کہ ہر انوویشن جو ہے وہ غلط ہے، وہ ایک غلطی ہے، یعنی کوئی بھی نئی چیز، نئی ایجاد، نئی چیز کا آنا وہ ایک غلطی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جملہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے بذات خود غلط ہے۔ نئی آنے والی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس چیز کی نیچر کو دیکھا جائے گا۔ اگر اچھی ہے تو وہ اچھی ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ عام طور پہ انگریزوں کے جملے ایسے الٹے سیدھے ہوتے ہیں کہ بول دیا، اب اس کے بعد مطلب نکالتے رہو بیٹھ کے، اور اس کی یہ توجیہ ہے، اس کی یہ توجیہ ہے۔ اور یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ کسی خاص سیاق و سباق میں بولا گیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جملہ تو پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن بہت سارے جملے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ڈرامے کے ہیں، اب اس کے پیچھے کوئی اور چیز چل رہی ہے، یا کسی ناول کے ہیں، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کوئی اور چل رہا ہے، اور اس میں وہ جملہ بولا گیا۔ اب اپنے سیاق کے ساتھ ملا کر تو وہ جملہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایسا ہول اگر اس جملے کو لے لیا جائے تو وہ خود ایرر ہوتا ہے، وہ خود جملہ ہی غلط ہوتا ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ جو اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اسے اس اچھے طریقے کے ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ اور اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ کے اندر کوئی کمی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شریعت کی بڑی بنیادی اصطلاحات کے اندر ایک اصطلاح ہے بدعت۔ انوویشن بیسیکلی عربی کے اندر بدعت کو کہتے ہیں، اور بدعت کو انگلش کے اندر آپ انوویشن کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو علماء، جو حکماء، جو دین کے اساتین تھے، دین کے ستون تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی بدعت کی، یعنی نئی اشیاء کی دو قسمیں بیان کی۔
فرمایا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، اچھی انوویشن بھی ہوتی ہے، بری انوویشن بھی ہوتی ہے۔ اب اس شے کو دیکھا جائے گا وہ اچھی ہے یا بری۔ لہٰذا یہ تو دینی معاملات کے اعتبار سے تو بڑا ایک کلیئر ایک سٹانس ہے اور ایک بڑا کلیئر جو ہے وہ ایک ورڈک کہہ لیں یہ موجود ہے کہ اچھی اور بری۔ لیکن عقلی اعتبار سے بھی، یہ تو اسلامی اعتبار سے ہو گیا، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ نئی آنے والی شے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرین بھی ایجادی ہوئی تھی، جہاز بھی ایجادی ہوا تھا۔ اب ٹرین اور جہاز کی ایجاد کو اگر ایرر کہا جائے تو آپ خود غور کر لیں کہ یہ کہنے والا کتنا عقل مند آدمی ہے۔ تو وہ ایک اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، لہذا وہ اچھی ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے کے اندر جس نے ایٹم بم ایجاد کیا تھا اور منفی ذہنیت سے ایجاد کیا تھا تو لہذا اس کی انوینشن غلط ہے۔ اور اب بھی جو مہلک سے مہلک ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تباہ کن ہے، نقصان دہ ہیں، وہ فائدہ نہیں تھا۔ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایرر ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے ہٹ کر معاشرتی چیزیں، معاشی چیزیں اور بہت ساری چیزیں، ان سب کے اندر ان چیزوں کی اچھائی یا برائی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اچھی ہے تو اچھی کہیں گے، بری ہوگی تو اس کو بری کہیں گے۔ اب اس حوالے سے ہمارا دینی رویہ رجحان کیسا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے، بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہیں کہ اب اگر معاشرتی اور سماجی اعتبار سے وہاں پر کوئی نئی شے لے کے آئیں تو معاشرہ ریزسٹ کرتا ہے، آگے سے مزاحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک شادی کا طریقہ رائج ہے کہ دولہا جو ہے وہ بارات لے کے دلہن کے گھر آتا ہے۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اگر دلہن والے بارات لے کے دولہا کے گھر چلے جائیں، کبھی ہم بھی 200 بندہ جمع کر کے حملہ کریں گے جیسے دولہا 200 بندہ جمع کر کے حملہ کرتا ہے، اور جیسے وہ ہمارا کنڈا کر کے جاتا ہے ہم اس کا کنڈا کر کے آئیں گے۔ اب یہ سارے 200 بندے جمع ہو کے اگر دولہا کے گھر چلے جائیں، وہاں جا کے نکاح ہو جائے اور معاملہ ختم، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن آپ کرنے جائیں تو ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے یا ہمارے بر صغیر کا جو معاشرہ ہے وہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک عرصے سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز رچی بسی ہے کہ دولہا صاحب ہی حاضری دیں گے، دلہن اس کے گھر بارات لے کے نہیں جائے گی۔ تو اب ایسی چیزوں کے اندر اگر آپ ایک نئی چیز لے کے آئیں گے، ایک نوینتا لے کے آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک خام خواہ کا انتشار، ایک خام خواہ کی بے مزگی پیدا ہوگی، تو وہاں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مدارس کے اندر عام طور پہ طریقہ تعلیمی ہوتا ہے کہ طلبہ جو کلاس ہے وہ اٹھ کے استاد کے پاس جاتی ہے۔ استاد کا جو آفس، جو اس کا کلاس روم ہے فکس ہوتا ہے، استاد وہیں بیٹھا رہے گا، طلبہ اٹھیں گے، وہ پوری کی پوری کلاس جو ہے موو کرے گی۔ اب دعوت اسلامی کے اندر دوسرا طریقہ شروع کیا جو عام طور پہ سکولز کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی استاد ہی جائے گا، بجائے اس کے کہ 40 طالب علم اٹھ کے جائیں اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اس موومنٹ کے اندر کتابیں پھر اتنی بھاری اٹھا کے جانا، تو استاد ہی آ جائے، اس نے نہ کتاب اٹھانی ہے نہ اس کو آنے کے اندر مشکل ہے۔ تو جب شروع کیا گیا نا تو اس پہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ہوا، یار یہ کیا ہوا بھائی، پہلے طلبہ جاتے تھے اب استاد آنا شروع ہو گئے۔ تو نئی چیز جو ہے وہ بعض اوقات تھوڑا سا تعجب، حیرت اور ایک قسم کی ایک تھوڑا سا ڈیفرنس سا لگتا ہے اس کے اندر، یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں معاشرہ قبول کر لیتا ہے، وہ معاشرے میں اسی طرح رائج ہو جاتی ہیں۔ ایون کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں رائج ہو جائیں، جیسے بری بدعتیں، یہ معاشرے میں رائج ہو جائیں، ان کے برخلاف کرے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ جیسے اب ہمارے ہاں لے لیں، ہمارے ہاں اگر کسی شخص کے یہاں میت ہو جائے، اس کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے آتے ہیں تو جناب سارے لوگ جو جنازے میں گئے ایک ایک کو پکڑ کے، نہیں جی کھانا کھا کے جانا، آپ نے ویسے نہیں جانا۔ یہ جو دعوت ہے اسے دعوت میت کہتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب درست ہے لیکن یہ دعوت کا اہتمام جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے ہاں ایسا نہ ہو تو یہاں ایک طوفان مچ جاتا ہے، وہ جی یہ تو مرے کا کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، یہ تو اگلے دن ہی بھول گئے، دفنا کے بھول گئے، تو اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ چینج درست تھی، یہ غلطی کو ختم کرنا تھا، یہ ایک بدعت سیئہ کو ختم کرنا تھا۔ تو بیسیوں چیزوں میں، بلکہ بیسیوں میں نہیں، ہزاروں چیزوں کے اندر بہت ساری عادات، رسوم، رواج لوگوں میں رچ بس چکے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ حسن حکمت عملی کے ساتھ وہاں پر چینج لایا جاتا ہے۔ تبدیلی جو ہے بہت اچھی ہے اور تمام لوگوں کو پسند ہے، پھر فوری بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے بڑی تبدیلی لانی ہے اور وہ لوگوں کا مزاج اس کو قبول نہیں کرتا،
تو اگر یہ تبدیلی لائیں گے تو معاشرے کے اندر انتشار برپا ہوگا۔ اس کی ایک مثال مجھے ابھی ذہن میں میرے آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ یہ جو حتیم ہے نا، یہ حتیم کا حصہ ہے خانہ کعبہ کا حصہ، یہ اصل کعبے کا حصہ ہے، یہ جدا نہیں ہے یوں کہ دیوار علیحدہ ہو حتیم علیحدہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ ہی اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ ایسی دیکھتی آئی ہے کہ چار دیواری چکور ہے بالکل، اور یہ علیحدہ گود نما بنا ہوا ہے، اگر میں اس کو یوں شامل کروں گا تو ان کے پھر جانے کا اندیشہ ہے، یہ بولو جی کعبہ ہی تبدیل کر دیا، خانہ کعبہ بدل دیا ہمارا، تو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام ہی چھوڑ جائیں کہ ہم نہیں ایسے اسلام کو مانتے جس نے کعبہ بدل دیا۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا میٹر ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے مزاج، عادات، سوچ، ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی جو ہے نا وہ لانے کے حوالے سے ایک اصول دے دیا کہ اس طرح کی چیزوں میں کیسے تبدیلی لائی جائے۔ اگر کچھ عرصہ اور یہ سلسلہ چلتا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبدیلی فرما دیتے، لیکن آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو لہذا پھر وہ اس طریقے سے نہ ہو سکا، بعد والوں نے تبدیل کیا، پھر بدلا تو بالآخر دوبارہ اسی طرح فکس کر دیا کہ جیسے اب موجود ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں تبدیلی کس لیول کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کو لانے کے اندر بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں خام خواہ کی ایک ریبیلین ٹائپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ ہم تو باغی ہیں، ہم تو باغی ہیں، اب ان کو خام خواہ باغی کہلانے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ باغی کہلانے کے چکر میں قوم کو لڑوا دیتے ہیں، قوم کو مروا دیتے ہیں، آپس کے اندر سربھٹول ہوتی ہے، اور وہ باہر بیٹھے خوشی سے ہنس رہے ہوتے ہیں، دانت نکال رہے ہوتے ہیں، دیکھا کیسی تبدیلی لے کے آئے۔ تو اس انداز کے اندر نہیں، جو چیز 100% غلط ہے اس کو تو لازمی طور پہ ہی ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ قوم جو ٹیکس چور ہے تو اب اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ قوم کو پہلے پیار پری سے سمجھائیں گے، منائیں گے، منت کریں گے، ایسا نہیں ہوگا بھائی، جو غلط ہے اس کو ایریڈیکیٹ فوری طور پہ کیا جائے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں کہ جن میں آپ بولیں کہ نہیں جناب ہم جھرلو ہی پھیر دیں گے، وہ والا کام وہاں پر نہیں چلتا۔ تو سماجی چیزوں میں، معاشرتی چیزوں میں، معاشی چیزوں میں، فیملی میٹرز کے اندر، فیملی کے اندر ایک زندگی کا اسلوب چل رہا ہوتا ہے، اب اس کو یک دم جو ہے کوئی آدمی اٹھ کے بولے کہ نہیں جناب سب برابر ہیں اور ہم تو برابری کی بنیاد پہ کریں گے، یا کوئی اور تبدیلی لے آئے، تو وہاں پر یہ تبدیلی لانا یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب شرعی اعتبار سے چیزوں کو کیسے لیا جائے اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کائنات میں، مخلوق میں کسی کا بھی کوئی حکم، کوئی کام، کوئی شے اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو مسترد ہے، اور جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ مقدم ہے، ٹھیک، یہ ہے ایک بنیادی اصول۔ اب اللہ رسول کی جو اطاعت ہے اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ صرف اصول بیان کیے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اصول بیان کر دیے گئے، مثال کے طور پہ خیر خواہی ہونی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور حسن سلوک ہونی چاہیے، ملاپ اور ملانے کا سلسلہ ہونا چاہیے بجائے سیپریشن اور دوریاں پیدا کرنے کی، یہ چند ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ بعض جگہ رہنمائی اصولی ہوتی ہے، بعض جگہ جزئیات کے اندر تفصیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سود ہے، اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ حرام کمانا درست نہیں، یہ ایک اصولی رہنمائی ہے کہ ناپاک نہ کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام سے بچو، یہ ایک اصولی چیز ہے۔ لیکن اس اصول کے جزئیات بھی آ گئے، اصول کے جزئیات یوں آ گئے کہ فرما دیا کہ سود حرام ہے۔ اور سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیے اور اس سے بغیر عوض کے زیادہ پیسے وصول کر لیے، قرض دیا اور زیادہ پیسے وصول کر لیے، یہ سود ہے۔ یہ جزئیات کے اندر بھی رہنمائی آ گئی۔ جہاں اصولی رہنمائی ہے وہاں نئی شے ایسی نہ ہو جو اصول کے خلاف ہو، جہاں جزوی رہنمائی ہے وہاں ایسی شے نہ ہو کہ جو اس جزئیے اور اس ڈیٹیل کے برخلاف ہو۔ یہ ہے مین چیزیں۔ اس سے ہٹ کر دین ایسا نہیں کرتا کہ ایک ایک چیز کے اندر پکڑ کے اس کے بارے میں کچھ جدا گانا ڈیٹیلڈ حکم دیتا ہے کہ یہ موبائل ہے تو موبائل کے شرعی احکام یہ ہیں، یہ پین ہے تو پین کے شرعی احکام یہ ہیں، یہ پیپر ہے تو پیپر کے شرعی احکام، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جنرل بہت سارے احکام ہیں جو اس پر بھی اپلائی ہوں گے، اس پر بھی۔ قلم کے اوپر ایک جنرل اصول اپلائی ہوگا کہ یہ باطل کی تائید کے لیے نہ ہو،
یہ کسی یہ جو نا یہ شراب کی تائید کے لیے نہ ہو، یہ بدکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے نہ ہو، یہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے نہ ہو، تو اس کا تعلق بیسیکلی پین کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں۔ اب وہ اپلائی اس کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ موبائل کے بارے میں یہ ہوگا کہ موبائل کے ذریعے دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، اسے فضولیات میں استعمال نہ کیا جائے، اسے گانے سننے میں استعمال نہ کیا جائے، اسے موسیقی سننے میں استعمال نہ، یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں جو اس کے لیے نہیں تھی، جو جنرلی تھی۔ اب یہ بھی اس کے اندر آ گیا تو لہذا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہر شے کے بارے میں جدا جدا کوئی ڈیٹیلڈ احکام نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعی حکم دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے نئی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو نئی چیز کو دیکھا جائے گا کہ اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے، اس میں عقلی اعتبار سے تو خرابی نہیں ہے، اس میں معاشرتی اعتبار سے خرابی تو نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے جائز رسم و رواج کے اعتبار سے تو خرابی اور ایک خام خواہ کا انتشار پیدا کرنے والی بات تو نہیں، اس میں اسلامی احکام جو ہیں ان کے اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ جنرل اصول ہیں، ان کی روشنی کے اندر نئی چیز کو دیکھا جائے گا، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی سر ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو نئی چیز جو ہے انوویشن ہے، اس کے مختلف کرائٹیریاز آپ نے بنا دیے، اور وہ تینوں کرائٹیریاز جو ہم نے کوشچن میں آپ سے پوچھے، آپ نے سٹیپ وائز ان کو سم اپ کیا۔ حضور، یہ جو سائنٹیفک انوویشنز رہی ہیں، ایک وقت ایسا تھا جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، جس ڈارک ایج کے اندر علم کی ترویج و اشاعت بہت زیادہ مدھم رکھی گئی۔ دیر ور سینسرز ایٹ دیٹ ٹائم۔ یہ پتہ ڈارک ایجز کسے کہتے ہیں؟ ڈارک ایجز کسے کہتے ہیں؟ یہ ڈارک ایجز کا لفظ جو ہے نا، یہ خود جہالت ہے۔ کس اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں، ڈارک ایجز بیسیکلی تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تاریخ کے اعتبار سے معلوم ہی نہیں، ٹھیک؟ لیکن آج کے زمانے میں جو انگریز کتابیں لکھتے ہیں، وہ ڈارک ایجز اسے کہتے ہیں کہ جب سے یورپ اور مغرب کے اندر عروج آیا ہے، یا ان کا عروج شروع ہوا ہے، یہ تب تک کے زمانے کو یہ ماڈرن اور پروگریسو اور ڈیولپڈ قرار دیتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کہ جس میں یہ جہالت میں تھے لیکن مسلمان غالب تھے، علم کے اندر، سائنس کے اندر، علوم کے اندر، تاریخ کے اندر، حکومت کے اندر، قوت کے اندر مسلمان غالب تھے، اس زمانے کو یہ ڈارک ایجز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب ذہنیت ہے کہ جو کسی دوسرے کی حقیقی بڑائی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھی آج دنیا کا سب سے طاقتور ملک کون ہے، تو ہم بول دیں کہ وہ فلاں بھائی صاحب ہیں جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور ہیں۔ لیکن ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ اس کو ڈارک ایجز کے کھاتے کے اندر ڈال کے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈارک ایجز سے مراد اگر تو یہ ہے کہ انون ہسٹوریکل ایرا، اگر تو وہ مراد ہے کہ وہ زمانہ کہ جس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں، تو لہذا وہ ڈارک ایجز کے اندر آ سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ ڈارکنس میں ہے، ہمارے لیے تاریکی میں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے یہ مراد ہے کہ جب سے انہوں نے سائنسی ترقی کی، صنعتی ترقی کی ہے، تو وہاں سے تو ڈارک ایجز ختم ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ جب ان کے شہروں میں چوہے دوڑتے تھے اور گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا اور نہانے کے اوپر پابندی ہوتی تھی اور سائنسی ترقی کے اوپر جو ہے وہ ظالمانہ پابندیاں ہوتی تھی، اگر وہ مراد ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ڈارک ایجز ہوں گے لیکن مسلمانوں کے نہیں۔ جی صاحب، آپ بالکل ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ وہ ڈارک ایجز یہ وہی زمانہ جس وقت ان کی طرف سے سینسرز تھے اور مسلمانوں کی ترقی ہر فیلڈ میں بہت زیادہ تھی۔ تو حضور، وہ ایک زمانہ ہم دیکھتے ہیں جب سائنٹیفک انوویشنز کے اوپر اس قوم کے جو بڑے ہیں ان کی طرف سے سینسرز تھے، مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اب سائنس کے اندر جس طرح ہم نے پچھلے سلسلے میں ڈسکس کیا تھا کہ انوویشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جو کرنا کرتے جاؤ، انوویشن کی طرف جاؤ، انوویٹ کرو، ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، اس میں بھی سب برانچز، میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو، ہر طرف انوویشنز ہیں۔ لیکن اسلامی دور میں کیا کبھی کوئی ایسا دور رہا ہے یا کوئی ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے واقعی انوویشن کے اوپر بار لگایا ہو، یہ کہا ہو کہ انوویشن نہیں ہونی چاہیے، اور کسی قسم کی، جس طرح ہم نے جو ٹرانسلیشن تو ورڈ اس کی بدعت ہی بنتی ہے، بدعت بنتی ہے انوویشن کی، تو وہ یہ کہیں کہ دین اسلام کے اندر انوویشن نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی دور رہا یا بھی رہا ایسا؟ دیکھیں، ہم تو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی غیر مسلم کہتے ہیں، یا ہمارے آج کل کے دیسی لبرل سیکولر وغیرہ کہتے ہیں کہ مذہب نے سائنس پر پابندی لگائی، ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اگر دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو دلیل بھی تو وہی پیش کریں گے نا، پروف بھی وہی دیں گے کہ مثال کے طور پہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا تو فلاں چیزوں، سائنسی چیزوں پر پابندی تھی، ٹھیک۔
اس کے بعد خلفائے بنو امیہ آئے، ان کے زمانے میں پابندی تھی، یا خلفائے بنو عباس آئے، ان کے زمانے کے اوپر انوویشن کے اوپر پابندی تھی، یا اس کے بعد پھر مختلف دنیا کے خطوں کے اندر مختلف خاندان، سلجوکی رہے، خلجی رہے، مغل رہے، اور عرب دنیا کے اندر دوسرے فاطمید یہ وہ سارے تھے، ان کی طرف سے کوئی پابندی ہو۔ تو ہم تو کہہ رہے کہ نہیں تھی، ہم تو کہہ رہے کہ نہیں تھی، یہ کہہ رہے کہ تھی۔ تو بھائی آپ تھی کہہ رہے نا، تو آپ بتا دیں تاریخ کے اندر کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے بھی سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ سائنس کے اوپر پابندیاں عیسائیوں نے لگائی تھی، مسلمانوں نے نہیں لگائی تھی۔ عیسائیوں کے اندر پوپ کو جو پاور حاصل تھی وہ حکمران سے بھی زیادہ تھی، حکمرانوں کو بھی ان کے سامنے جھکنا ہوتا تھا، ان کے گھٹنوں کو پاؤں کو ہاتھ لگانا ہوتا تھا، اور انہی کی آشیرواد سے وہ تخت سلطنت کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہ اپنے فیصلے نافذ کرتے تھے۔ لہٰذا وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی بائبل کی روشنی میں، جس میں ان کی تحریفات تھی، انہوں نے اس کی روشنی کے اندر پابندی لگا دی کہ سائنس کی یہ چیز چونکہ ہمارے دین کے خلاف ہے، لہٰذا اس کے اوپر پابندی، اس سائنسدان کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو۔ تو یہ وہ کرتے تھے۔ تو بھائی عیسائیوں کا گناہ اٹھا کے ہمارے گلے کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ ان کے گناہ کے ذمہ دار ہمیں۔ ہمارے اسلام میں ہمارے لیے سب سے بنیادی سورس قرآن ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز سے زیادہ آیتیں کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی، آسمان میں، زمین میں، انسان میں، بچوں میں، عمل پیدائش کے اندر، درختوں میں، بیج میں، پھلوں میں، پانی میں، بارش میں، سمندروں میں، ایک ایک چیز کا بیان۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں مجموعی طور پہ سائنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اتنی نماز کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی جن کے بنیادی سورس کے اندر اتنی زیادہ تاکید کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے بارے میں ہے، وہ سائنس کے اوپر کیسے پابندی لگا سکتے؟ حضور کل والی بات آپ کی بالکل وہی یاد آ رہی ہے، اور وہی بہترین ہے کہ جو چیز اپنے من کو بھاتی ہے، نفس کو بھاتی ہے، اسی کو سائنس کی ترقی کہہ کے اس کی طرف چل پڑنا۔ یہ نہ دیکھنا کہ سائنس اگر ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، اسپیس کے اندر ایکسپلوریشن کی بات کر رہی ہے، دیگر جگہوں پہ جا رہی ہے، نقل مارنی ہے تو کس کی؟ گانا گانے کی، کم کپڑے پہننے کی، گالیاں نکالنے کی، ڈرنکنگ کرنے کی، اور واقعی جو چیز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، جو علم حاصل کرنے کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ شاید یہی لبرلزم کا اور سیکولرزم کا آج ایک مقصد نظر آتا ہے۔ واقعی دین اسلام نے کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکا، بلکہ تعلیم تو ہمارے obligation ہے، ایک ضروری چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ لیٹس موو ٹورڈز the نیکسٹ کوشچن۔ حضور ایسا لگتا ہے کہ شیطان بڑی انفلوئنسنگ چیز ہے، پورے معاشر کی طرف نظر دوڑائیں، ہر طرف شیطانی کام ڈیرے ڈالے نظر آتے ہیں، کفر ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، رسومات ہیں، گناہ مختلف روپ دھار کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس قدر ہم اس گناہوں کے جال میں ٹریپ ہو چکے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم گناہ کو چھوڑیں گے تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، کاروبار، دوست یار، اور کچھ کیسز میں تو گھر بار بھی چھوٹ جائے گا۔ تو اب اس طرح درویش بن کے تو رہا نہیں جا سکتا سوسائٹی میں، اتنا ماڈرن کام ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از آن یور اسکرین، ایوری تھنگ از ان یور پاکٹ، ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو۔ تو کوئی آسان سی ٹپ حضور بتائیے کہ زندگی بھی بسر ہو جائے اور اسلامی انداز سے بسر ہو جائے اور گھر بار بھی نہ چھوڑے۔ دیکھیں، شیطانی کام نہیں کرے تو بندہ درویشی بن جائے، ایسی بات تو یقیناً نہیں ہے۔ اب یہ محققین ہوتے ہیں جو ریسرچ کے اندر بڑے ڈوب جاتے ہیں نا، مہینوں، بعض اوقات برسوں خلوتوں میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں، یا جو دیانت داری کے ساتھ اپنی صحیح جو ان کی جاب ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پروفیسر ہے، پروفیسر کا کام دیانت داری سے پڑھانا، اور جو پڑھانا ہے اس کی اچھی تیاری کرنا۔ ٹھیک، اب اگر وہ اچھی تیاری کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کو وقت چاہیے، اور اس نے پڑھانا ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے، ریلیکسیشن کا ٹائم اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پروفیسر مست نہیں ہوتے، سائنسدان جو سائنسی ایجادات کے اندر لگتے ہیں اور سر اٹھانے اور کھجانے کی فرصت نہیں ہوتے، یہ درویش نہیں ہوتے، یہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی شیطانی کاموں میں نہیں پڑے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر کوئی مقصد اگر سوار ہو جائے تو وہ مقصد اس سے بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ کرکٹر، اس کو دھن ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اپنی پرفارمنس، اپنی فٹنس ٹھیک کرنی، وہ یہ نہیں کرتا کہ رات کو جا کے شراب خانے میں شراب پی رہا ہو، یا ساری رات جناب وہ صبح 4 بجے تک بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہو، نہیں، بڑی بیلنسڈ لائف وہ گزارتا ہے نا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی،
میرا جو انسٹرکٹر ہے، میرا جو کوچ ہے، اس نے تلی ہوئی چیزوں سے منع کیا ہے، اس نے جسٹ جو باربیکیو ٹائپ کی ہے اور یا جو سبزیاں ہیں اس کے کھانے کا کیلوریز اس نے مجھے بتا دی، اتنی کیلوریز کھانی. تو یہ ایک کرکٹر اپنی ساری خواہشیں قربان کر دیتا ہے. اس کو آپ بڑی بہترین قسم کی فرائی لذیذ قسم کی چیز دینا، وہ بولے گا سوری بھائی نہیں میں نہیں کھا سکتا. آپ اس کو بولے چلو یار فلم دیکھنے چلتے، رات کے 12 بجے 3 بجے تک کا شو ہے، وہ بولے گا بھائی یہ شو تمہیں مبارک، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے. آپ اسے بولے کہ چلو جی بیٹھ کے تاش کھیل دیں، وہ بولے گا تم ہی کھیل لو، مجھے نہیں کھیلنا. وہ اپنی یہ ساری چیزیں کیوں قربان کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کوچ اور انسٹرکٹر کی ہدایات کی خلاف ورزی کی تو یہ اسی کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی یہ اسی کھلاڑی کو نقصان پہنچائیں گے. اس کا تلی ہوئی چیزیں کھانا اسی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ اس کی فٹنس اور پرفارمنس کے اندر پرابلم کرے گا. یہ پوری رات جاگے گا تو آگے دن صحیح طریقے سے میچ نہیں کھیل سکے گا، لہذا یہ سوتا بھی ہے. تو کیا یہ شیطانی چیزیں چھوڑ کے اس نے اگر تاش چھوڑی ہے، اس نے اگر فلمیں چھوڑی ہیں، اس نے اگر ڈرنک کرنا چھوڑا ہے، ایون کہ اس نے حلال فرائی چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، تو کیا یہ مست ہو گیا؟ کیا یہ درویش ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس سے بڑا مقصد موجود ہے. جب آپ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کو مست اور درویش نہیں کہا جاتا، آپ کو سمجھدار کہا جاتا ہے. اس کھلاڑی کو آپ بیوقوف بولیں گے یا سمجھدار کہیں گے؟ اس کو بولیں یار یہ سمجھدار کھلاڑی. مجھے ذاتی واقعہ کی یاد ہے، پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی تھے، انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی تھے، تو ان کے ساتھ اچھی دوستی تھی. تو ایک مرتبہ ہم نے ان کی دعوت کی، دعوت کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور جب کھانا آیا نا تو کھانے میں تھی سجی، چکن سجی. اس کو دیکھ کے کہنے لگے اوہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. تو ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں نا آپ لوگوں کے ایک دوستی کے اندر نا میں آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، لیکن میں اندر سے ڈر رہا تھا کیونکہ ہمارے کوچ نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ تم نے اتنے کیلوریز والی چیز ہی کھانی ہے، اس سے زیادہ والی نہیں کھانی. اب اگر آپ میرے سامنے فش فرائی یا چکن فرائی یا لیگ پیس اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے تو یہ میرے لیے میری کیلوریز ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی اور یہ میرا کل میچ ہے اس کے لیے نقصان دہ تھے. تو آپ نے جو چیز لے کے آئے نا یہ ایگزیکٹ اتنی ہی کیلوریز والی چیز ہے جتنی مجھے چاہیے تھی. اب دیکھیے اس نے اپنی میں آپ اس کو کیا بولی بیوقوف آدمی نہیں، میں اس کو بولوں گی یہ سمجھدار آدمی. جو آدمی اپنے بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی دیتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد بیان کیا. جب ہم اس مقصد کے لیے دیگر چیزوں اور خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں تو اسے مستی اور درویشی نہیں کہا جائے گا، اسے سمجھداری اور عقل مندی کہا جائے گا. اب ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم کہو کہ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے. مراد یہ کہ اس کی زندگی کے تمام افعال بھی اللہ کے لیے ہوں اور مرنے کی تیاری بھی اس کی اللہ عز و جل کے لیے ہو. اب ہم ایک مقصد وہ ہوتا ہے جو ہم اپنا ڈٹرمن کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کھلاڑی نے کھیل کا کیا، محقق نے ریسرچ کا کیا، سائنسدان نے سائنسی ایجاد کا کیا، حکمران نے اپنے نظام کو درست کرنے کا کیا. وہ اپنے ان مقاصد کی خاطر جو انہوں نے طے کیے. وہ تاش بھی چھوڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حکمران جناب تاش ہی کھیلتا رہتا، حکمران فلمیں دیکھتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے. اپنے مقصد کے لیے اگر حکمران اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، اگر سائنسدان قربانی دے سکتا ہے، اگر ریسرچ سکولر قربانی دے سکتا ہے، اگر کھلاڑی قربانی دے سکتا ہے، اگر طالب علم قربانی دے سکتا ہے. طالب علم رات کو ڈرنک نہیں کرتا کہ صبح کلاس جانا ڈرنک کر لو، رات 4 بجے تک فلمیں نہیں دیکھتا، تاش نہیں کھیلتا، وہ بے حیائی والے کام نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگلے دن کی کلاس کا پتہ ہوتا. تو جب وہ اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے سمجھداری، اور یہ وہ مقاصد جو اس نے طے کیے.
تو وہ مقصد کہ جو خدا نے ہمارے لیے طے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، وہ مقصد قطعی طور پہ دنیا کی ہر مخلوق کے مقصد سے بڑھ کر ہے کہ وہ خدا نے مقرر کیا ہوا۔ اب اگر اس مقصد کے لیے کہ ہماری زندگی خلاف اطاعت خدا و رسول نہ ہو بلکہ مطابق اطاعت خدا و رسول ہو، جب یہ مقصد ہے تو اب اس مقصد کے لیے اگر کوئی شیطانی خواہشات کی، لذات کی اور ایکٹیویٹیز اور مصروفیات کی قربانی دیتا ہے تو پھر یہ سمجھدار بندہ ہے، یہ مست و درویش نہیں ہے۔ فرق وہاں پر آتا ہے کہ جب آپ کسی شے کو مقصد بناتے ہیں اور نہیں بناتے۔ جس نے مقصد بنا لیا آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے لیے قربانیاں کوئی چیز نہیں۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی ساری زندگی مل ملا کے کتنی ہوگی؟ 70 سال کی، ساری زندگی مل ملا کے 70 سال کی، 70 سال قربانیاں دے دیں اور 70 کھرب سال سے بھی لمبی زندگی ہمیں مل جائے گی، آسائشوں والی، نعمتوں والی، لذتوں والی، مزوں والی، راحتوں والی، خوشیوں والی، خوشحالیوں والی، صحت والی، عافیت والی۔ تو بتائیے 70 سال کی قربانی دے کے اگر 70 کھرب سے بھی زیادہ لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اس زندگی کو تباہ کر دیا جائے اور اس کو سیٹ کر لیا جائے؟ تو چونکہ لوگوں نے آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوتا، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یار کیسے قربانی دے، جبکہ یہی لوگ جب اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرتے ہیں تو سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ایک طالب علم کو بولا جائے آؤ کھیلو اور وہ بولے نہیں یار میرا کل پیپر ہے میں نہیں کھیلوں گا، تو سارے لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ سمجھدار اور کتنا محنتی طالب علم ہے۔ ایک سائنسدان ایسا ہی کرے تھے کہ یار کتنا یار اپنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ، ورک کے ساتھ۔ ریسرچ اسکالر یہی کرے تو بڑی اس کی تعریف ہوگی، حکمران یہ کرے تو بولیں دیکھیے یار عوام کا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا جو ہے نا یہ وہ ہے، ایک موٹیویٹڈ ہے اس کے لیے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے، اپنی اس نے زندگی قربان کر دی اس نے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح شراب تو نہیں پیتے تھے، وہ کھیلوں کے اندر تو نہیں لگے رہتے تھے، تاش واش تو نہیں کھیلتے تھے، یہ سارے کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی صحت بھی قربان کر دی۔ تو اس پہ ان کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دیں۔ تو جب مقصد آدمی سمجھ لے پھر قربانی دینا مشکل نہیں ہوتا۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ذہن کے اندر آخرت کا مقصد ہی نہیں ہوتا، آخرت جب مقصود ہی نہیں ہے، یہ گول ہی نہیں ہے which have to be achieved، جب ذہن کے اندر وہ گول ہی نہیں ہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے، تو لہذا اب لگے گا کہ یار دیکھو کتنی بے مزہ اور خشک زندگی گزار رہا ہے، تری نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مشروب مغرب نہیں ہے، ڈلتی ہوئی شاموں کے مزے نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، تو بھائی وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے اور وہ بھی بڑی سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں اور عقل مندی قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی لذتوں اور راحتوں اور ابدی زندگی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہی ہوا کہ مقصد جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، جس طرح دعوت اسلامی میں ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے جو اسلامی بھائی اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے وہ پھر اس مدنی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے واقعی یہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس میں اپنی اصلاح بھی ہے، دوسروں کی اصلاح بھی ہے۔ مجھ سے یہاں پہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ دین اسلام کے جو دو ایسپیکٹس ہیں، ایک تو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو پیورلی ایک الگ سے کام ہے، روٹین سے ہٹ کے کرنے ہوتے ہیں اور پرفارمنس کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے، اور ایک جو دین اسلام کے جو ایتھکس کا پہلو ہے، پنکچوالٹی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ڈیڈیکیشن ود دا گریٹر کاز جو آپ نے بتائی، ایتھکس سکھاتا ہے، خودداری، سخاوت، یعنی جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اگر وہ اس مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی کر سکتا ہے وہ، اور کرتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب حضور کہ وہ دین اسلام کا ڈراپ ڈاؤن، یہ سارا سخاوت، خودداری، ہمدردی، مسکرا کے ملنا، پنکچوالٹی، ڈیڈیکیٹڈ ود گریٹر کاز، یہ جو بھی کرے گا چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، اس کو کم از کم دنیا کی زندگی میں سکسیس ملے گی۔ اسباب اور علل کا جو سلسلہ ہے، یعنی Cause and کاز اینڈ ایفیکٹس کا جو سلسلہ ہے کہ بھی ایک عمل کریں گے اور اس کا ایک نتیجہ ہے، جب وہ عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، سورج نکلے گا تو روشنی بھی ہوگی، ڈوبے گا تو تاریکی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اسباب کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے تو آپ کے تعلقات بڑھیں گے، اور آپ بد اخلاق ہوں گے تو آپ کے تعلقات ٹوٹیں گے، کم ہوں گے، یہ ایک سیدھی سیدھی چیز ہے۔
تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا وعدہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو سب کے لیے ہے، ہاں آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو لہذا جو آخرت کا اجر ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ جو دنیا کا اجر ہے، جو دنیا کا نتیجہ ہے، جو دنیا کا رزلٹ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آدمی جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں طلبگار دنیا اور طلبگار آخرت دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ایک آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، فرمایا کہ ان سب کو ہم دیں گے، ان کو بھی، جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی دیں گے، جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی دیں گے، لیکن آخرت خاص ہے ایمان والوں کے لیے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی مدنی چینل کے ناظرین کہ واقعی ایسا کام ہے کہ جو دنیا میں ڈیڈیکیٹڈ اپروچ رکھتا ہے اور مقصد بنا کر آگے پرسو کرتا ہے تو صرف برائٹ فیوچر نہیں بلکہ برائٹ ویز کو بھی دیکھیے، صرف روشن مستقبل کو نہیں بلکہ روشن راستوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضور، نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہوگا کہ رسک مینجمنٹ انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم بات ہے، اور انسان کی طبیعت کا اندازہ ہی ایسے فیکٹر سے لگایا جاتا ہے کہ وہ رسک کتنا لیتا ہے، کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے۔ رسک مینجمنٹ کو آج کل ہم میڈیکلی گیج بھی کر سکتے ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سائیکالوجیکلی اس کا انالیسس بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ریسرچ میرے پاس ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رسک ایورس ہے جو رسک لینا ہی نہیں چاہتے، ایک رسک ٹالرنٹ ہے جو رسک آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے، چلو آ گیا تو ٹھیک ہے، اور ایک رسک سیکر ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے رسک کی طرف جاتے ہیں، اگر نہیں بھی کچھ مل رہا، بالکل سارے میدان کور کر لیے، پہاڑوں پہ چلے گئے، پہاڑوں کو بھی کور کر لیا تو اس کے اوپر جا کے چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو رسک کی ایک ٹینڈنسی ہے، بلا شبہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا رویہ ہے، رسک کو بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے زندگی سے۔ مذہبی طور پہ، اسلامی طور پہ اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان کو رسک کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، رسک مینجمنٹ یعنی نقصان کا جو عنصر اور پہلو ہوتا ہے اس کو کس انداز کے اندر مینج کیا جائے، بیسیکلی تو یہ سوال پوری زندگی کے بارے میں ہے۔ رسک مینجمنٹ اور رسک فیکٹر جو ہے یہ پوری زندگی کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ان میں چند ایک انسانی اصول ہیں اور وہ شرعی اصول بھی ہیں جن کو سامنے رکھ کے انسان ان چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، ان چیزوں کو مینج کرتا ہے۔ دیکھیں، شاید و باید ہی ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے میں بھی نقصان ہے۔ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، خاندان والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو ان کو نقصان ہوا، کیا کہ قوم دشمن ہو گئی، بعضوں کو شہید کر دیا، بعضوں کو کوئلوں پہ لٹایا، بعضوں کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، بعضوں کو گھروں سے نکال دیا، ان کا مال چھین لیا، ان کو علاقے چھوڑنے پڑے، تو ہے تو سارے نقصان۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام قبول کرنا اس قدر عظیم شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے نقصان قابل قبول ہیں۔ ٹھیک، تو نقصان والا جو فیکٹر ہے یہ تقریباً یوں کہہ لے کہ ہر شے میں ہوتا ہی ہے۔ ایک بچہ اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ پڑھ لکھ کے ایک پڑھا لکھا انسان بن جائے، لیکن اس کو نقصان بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی آزادی چھن جاتی ہے، اس کی موج مستی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی نقصان۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، نوکری کرنے کے اندر بھی وہ کسی کا غلام بن جاتا ہے، اس 8 گھنٹے کے اندر وہ غلام ہے، اس کو آپ نوکری کہہ لیں یا غلامی کہہ لیں وہ برابر ہی ہوتا ہے۔ اس کو اپنے باس کے حکم پہ عمل کرنا ہے، جو وہ کہے گا ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ اگر منع کر دے فون نہیں استعمال کرنا، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ منع کر دے چائے نہیں پینی، یہ چائے نہیں پی سکتا۔ وہ بولے 1 سے 2 بجے کے درمیان ہی کھانا کھانا، یہ اتنے بجے ہی کھانا کھائے گا، ساری آزادیاں چھن گئی۔ لیکن چونکہ تنخواہ ملنی ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ والی اپنی غلامی اور نوکری کو اور آزادیوں کی قربانی کو برداشت کر لے گا، حالانکہ نقصان ہے یہ۔ آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرنے میں تو 50 نقصان ہو سکتے ہیں، پتہ چلے زندگی ساری کی ساری خراب ہو گئی، یہ نقصان کا اندیشہ موجود، لیکن اس کے باوجود شادی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ساری زندگی لوگ جو ہے وہ بے شادی نہیں گزار سکتے، تو ان کو شادی کرنا ہے۔ اچھا، اولاد ہوتی ہے، اولاد ہونے میں بھی نقصان ہے۔
اس اولاد کی دیکھ بھال کے لیے اپنی راتوں کی نیند قربان کر، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر، اپنے سیر سپاٹے سارے بند کر، ان کے منہ میں لقمہ ڈال، بیماری میں بھاگ دوڑ کر، پریشانی علیحدہ، پھر اس کے بعد یہ بڑے ہو کے فرمان بردار بنے گے، نافرمان بنے گے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ایک بڑا فائدہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مستقبل میں یہی سہارا بنیں گے، تو اس فائدے کی خاطر یہ نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کے پہلو میں گنواؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کی چیز شاید و باید ہی ایسی بچے کہ جس کے اندر یہ والا فیکٹر موجود نہ ہو۔ لیکن ایک دوسرے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ دین اور شریعتیں جو نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں نازل فرمائیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شریعتوں کا نازل ہونا، شرعی احکام کا اترنا، اس کے پیچھے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ 5 بنیادی مقاصد: دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ اور نسب کا تحفظ۔ دین، جان، مال، عقل، نسب، ان کا تحفظ ہی اصل مقصود ہے شریعتوں کے نازل ہونے سے۔ مثال کے طور پہ شراب پینے سے بندے کی عقل ماری جاتی ہے، لہذا شراب حرام کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بقیہ چیزوں کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ جو تحفظ ہے یہ کس سے ہے؟ تحفظ نقصان سے ہوتا ہے نا، دین کو نقصان۔ اب اس کو اگر میں دوسری تعبیر کروں، یہ تو میں نے ایک جو فقہی کتابوں کا جملہ وہ بولا ہے نا، جان، مال، عزت، عقل، نسب کے تحفظ کی خاطر شریعتوں کا نزول ہوا۔ لیکن اگر اس کی میں دوسری تعبیر عرض کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ دین کو نقصان سے بچانے کے لیے، عقل کو نقصان سے بچانے کے لیے، جان کو نقصان سے بچانے کے لیے، مال کو نقصان سے بچانے کے لیے، نسب کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو نازل کیا۔ یعنی جملہ شرعی احکام کے نزول کا مقصد رسک مینجمنٹ ہے۔ تو اب اس پہ غور کر لیں کہ یہ رسک مینجمنٹ کس قدر وسیع ایک دنیا ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن اس میں کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے اعتبار کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ رسک کاروبار میں بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی مال خریدتا ہے بیچنے کے لیے، اس میں رسک کا فیکٹر موجود ہے کہ مارکیٹ گر گئی تو جتنے کا خریدا اتنے کا بھی نہیں بکے گا، لیکن یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ نہیں یار زیادہ کا بکے گا، ٹھیک ہے؟ تو رسک فیکٹر اس میں بھی ہے۔ اور جب بندہ جوا کھیلتا ہے تو رسک اس کے اندر بھی ہے کہ یا مل جائے گا یا چلا جائے گا، رسک فیکٹر اس کے اندر ہی۔ لیکن وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تجارت حلال ہے اور جوا یہ حرام ہے، اور دنیا کی بھی ایک بڑی تعداد جوئے کو حرام سمجھتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ اور رسک فیکٹر کا جو باب ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ اس کے لیے اگر تمام تر اصولوں کو ہم سامنے رکھنے یا بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس کو تو 1-1.5 سال چاہیے، پھر جا کے کہیں اس کی ڈیٹیل بیان ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ عقل اور دین دونوں اس کے بارے میں کیا اصول دیتے ہیں وہ میں 1-2 عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک طرف رسک ہے اور دوسری طرف بینیفٹ ہے، ادھر نقصان ہے ادھر فائدہ ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان بڑا یا فائدہ بڑا۔ اگر فائدہ بڑا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا۔ ایک آدمی سے کوئی مال چھین لے، اب یا تو یہ موبائل چھین لے، یا تو موبائل دے دے اور یا نہ دے اور گولی کھا لے، تو کیا کرے گا؟ موبائل دے دے گا نا وہ، کیونکہ مال کا نقصان چھوٹا ہے، جان کا نقصان بڑا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چھوٹا فائدہ ہے، ایک طرف بڑا فائدہ ہے، تو پھر بڑے فائدے کی طرف جایا جاتا ہے۔ ایک طرف چھوٹا نقصان ہے، دوسری طرف بڑا نقصان ہے، تو بڑے سے بچا جاتا ہے۔ آپ روڈ میں اس طرح ہیں کہ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے اور یہاں سے سائیکل آ رہا ہے، اب ادھر جائیں گے تو ٹرک کے نیچے، ادھر جائیں گے تو سائیکل کے نیچے، تو کس کے نیچے آنا پسند کریں گے؟ آپ سائیکل کے نیچے آنا پسند کریں گے، کیونکہ ادھر بڑا نقصان ہے ادھر چھوٹا نقصان ہے۔ تو جہاں 2 نقصان ہوں، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو وہاں بڑے سے اوائڈ کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، اور چھوٹے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جہاں پر ایک طرف نقصان تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں فائدہ بہت بڑا ہے، تو وہاں پر وہ نقصان جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے اور اس فائدے کو اپنے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جتنی پہلے مثالیں دی تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف نقصان ایک طرف فائدے والی تھی۔ ایمان فائدہ ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ جنت ہے، وہ خدا کی رضا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی راحتیں ہیں۔
دوسری طرف نقصان ہے دنیا کی کچھ تکلیفیں. تو یہ نقصان چھوٹا ہے، بہت چھوٹا. فائدہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بقیہ چیزیں تھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، نوکری کے اندر نقصان تو ہے کہ آزادی چھن گئی، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ پیسے بہت سارے ملیں گے، زندگی اسی سے گزرنی ہے، تو لہذا اس فائدے کو اختیار کر لیا جاتا ہے. تو یوں چند ایک اصول ہے. الضرر یزال، نقصان کو زائل کیا جاتا ہے. اذا ابتلی ببلیتین فاختار اہونہما، جب کوئی آدمی دو مصیبتوں میں مبتلا ہو تو چھوٹی کو اختیار کر لے، بڑی کو چھوڑ دے. تو اس طرح کے اصول ہیں جن کی روشنی میں رسک مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل صاحب نے جو فرمایا، اکنامکس کے اندر بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ کا ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے. وہ اپرچونٹی کاسٹ بڑی بڑی اکانومیز کو یہی سکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے نقصان کو ایکسیپٹ کر لیں اور بڑے نقصان کو اوائڈ کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج جو سلسلہ ہوا اس میں ہم نے بہت سی نئی معلومات سیکھیں اور بہت کچھ نئی ڈائمینشنز کے ساتھ ہمارے سامنے آیا. دعوت اسلامی جو قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک ہے اور 104 سے زیادہ شعبہ جات میں الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے. ایک بہت نمایاں شعبہ وہ دارالفتہ اہل سنت ہے. ایمیننٹ اسکالرز یعنی جید علماء کرام شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. آن لائن بھی یہ سہولت موجود ہے، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر بھی رہنمائی کا یہ ذریعہ ہے. اور ایک میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ ضرور بے ضرور آپ دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز، جن میں مفتی قاسم صاحب کا بھی اپنا پیج ہے، اس کو لائک کیجئے. آپ کو یہ کوشچنز ملیں گے اور ان کوشچنز کی بڑی بہترین رہنمائی جو کہ شارٹ ٹائم میں مل جاتی ہے، زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے. آپ اس کو سرکولیٹ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کا سبب بھی بن سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.